مشق میں پہلے ہے سوالات کا سلسلہ، مختصر سوالات دیے گئے ہیں، ان کے مختصر جوابات ہم نے دینے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، ملکہ بے حد حسین تھی، اور فرما بردار بھی۔ بادشاہ دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن پھر وہ افسردہ کیوں رہتا تھا؟ اس کا جواب ظاہر ہے وہ پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں یہی ہے کہ بادشاہ اس لیے افسردہ رہتا تھا کہ وہ ملکہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ملکہ بھی جو ہے اس سے محبت کا اظہار کرے، لیکن ملکہ کا حد درجہ احترام، ملکہ بادشاہ کا حد درجہ احترام کرتی تھی، اور اس احترام کی وجہ سے وہ جو محبت کا جذبہ تھا وہ نظر نہیں آتا تھا بادشاہ کو، تو اس وجہ سے بادشاہ افسردہ رہتے تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ بے تکلفی کے ساتھ اپنا حال دل کہے، کچھ اپنی کہے اور کچھ میری سنے، تو وہ صرف اس کا حکم ماننے میں ہی لگی رہتی تھی، تو اس وجہ سے بادشاہ افسردہ رہتا تھا۔ اب اس کا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ نے بادشاہ سے کیا کہا اور یہ بات بادشاہ کو کیوں ناگوار ہوئی؟ ملکہ نے بادشاہ کو کیا کہا اور یہ بات اس کو کیوں ناگوار گزری؟ ملکہ نے بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ بادشاہ کی اولاد نہیں تھی، تو ملکہ نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اس سے ایک وارث ہو جو کہ آپ کے پاس تخت کو سنبھالے، اس پر بیٹھے۔ بادشاہ کو یہ بات اس لیے اس کو ناگوار گزری کہ وہ ملکہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور دوسری شادی کا جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ پتھر کے مجسمے کی کس چیز نے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا؟ پتھر کے مجسمے کا حسن و جمال بے مثال تھا اور اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مجسمہ جو ہے ابھی بول پڑے گا، اور اس میں جو ہے کسی نے عشق اور محبت کی ایسی گرمی سموتی ہے جسے دیکھ کر بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ ابھی اس بات کا اظہار کر دے گا۔ تو یہ بات جو ہے بادشاہ کو بے حد جو ہے اچھی لگی۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 4، وہ ملکہ نے اس مجسمے کو پہلے داغدار اور پھر پارا پارا کیوں کیا؟ کیونکہ مجسمہ جو ہے وہ بادشاہ کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور ملکہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ یہ چاہتی تھی کہ جو چیز اس کی پیار کی محبت میں، پیار محبت کی راہ میں آئے گی وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے وہ گو کے ایک بے جان پتھر کا مجسمہ تھا، لیکن وہ اس کی محبت
میں حائل ہو رہا تھا، تو اس لیے ملکہ نے اس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا اور پارا پارا کر دیا۔ وہ کون سا خاص نقطہ ہے جو افسانہ نگار نے اس افسانے میں پیش کیا ہے؟ افسانہ نگار نے اس افسانے میں ایک خاص نقطہ پیش کیا، وہ یہ ہے کہ محبت شوہر، عورت شوہر کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اور جو اس کی محبت میں آئے گا اس کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ تو یہ خاص نقطہ جو ہے اس میں افسانہ نگار نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب اس میں پہلا ہے دقیقہ اٹھانا رکھنا۔ دقیقہ اٹھانا رکھنا یعنی کوئی کسر نہ چھوڑنا، کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ اب اس کا جملہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے، امتحان میں اول آنے کے لیے خوب پڑھا، کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ یہ اس کا جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہے خشمگین۔ خشمگین کے معنی ہیں غمگین۔ ماں کی خشمگین نگاہیں دیکھ کر بچے نے کھلونا خریدنے کی ضد چھوڑ دی۔ تو یہ خشمگین جو ہے جملوں میں استعمال ہو گیا۔ نمبر 3 ہے التفات شاہانہ۔ التفات شاہانہ سے مراد ہے شاہی عیش و آرام۔ اب سلطنت کے مشیر التفات شاہانہ پا کر مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ التفات شاہانہ اس جملے میں استعمال ہو گیا۔ نمبر 4 سود و زیاں۔ سود و زیاں کے معنی ہیں نفع اور نقصان۔ سود و زیاں سے بے نیاز ہو کر وطن کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ سود و زیاں اس جملے میں استعمال ہو گیا۔ نہال کرنا۔ نہال کرنا کے معنی ہے خوش کر دینا، اپنے کسی عمل سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی کسی بات سے کسی کو خوش کر دینا۔ تو عمیر نے مقابلہ نعت میں انعام لے کر اپنے استاد کو نہال کر دیا۔ اب یہ نہال کر دیا اس طرح جملے میں استعمال ہو گیا۔ آپ جو ہے اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ غیور نمبر 6 پر۔ غیور کے معنی ہیں غیرت مند، اور غیور لفظ قوم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو جملہ بنا ہے وہ قوم کے متعلق ہی ہے۔ غیور اقوام کبھی کسی کی غلام نہیں بنتی، تو یہ غیور کا استعمال ہو گیا اس میں۔ نمبر 7 پر ہے خود سر۔ خود سر کے معنی یہ ہے کہ جو اپنے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچتا، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور کسی دوسرے کے فائدے یا اس سے نقصان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو ایسے انسان کو خود سر انسان کہتے ہیں۔ تو اس میں جملہ خود سر کا بن گیا، خود سر انسان کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ جذبہ خودداری۔ خودداری کا جذبہ یعنی اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ خودداری کہلاتا ہے، اور اپنی عزت کا خیال رکھنا یہ خودداری کہلاتا ہے۔ تو مرد مومن جذبہ خودداری کا بے مثال بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ خودداری جملے میں اس طرح استعمال ہو گیا۔ رفیق و دمساز۔ رفیق کے معنی ساتھی
دمساز جو کہ ہر وقت اس کا ساتھ رہے اور اس کا جو ہے خیال رکھے. تو اکثر بیوی جو ہے وہ شوہر کی رفیق و دمساز ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ اور اس کی ساتھی بھی ہوتی ہے ہر وقت کی. تو اس حساب سے جملہ جو ہے یہ بنا بیوی شوہر کی رفیق و دمساز ہوتی ہے. تو یہ رفیق و دمساز جملے میں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اس میں ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے. اس میں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں جو کہ سبق کے اندر آئے اور اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اس جملے میں کیا کہا گیا